بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اکمل امام صاحب شاکر وفاقی دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آئی ہیں اور خبریں نہیں ہیں بلکہ خبروں کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اور ان پوسٹ مارٹم کے نتیجے میں گاڈ فادر اور سسلین مافیا مزید پھنس گئے ہیں۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے، اتفاق ہے، یہ حسن اتفاق ہے۔ جو قدم بھی پاناما کے بعد اٹھایا گیا، ہر وہ قدم جو ہے جو انہوں نے اپنی بہتری کے لیے اٹھایا، وہ واپس انہی کی طرف لوٹ گیا اور وہ دوبارہ دلدل میں پھنستے گئے۔ ابھی 2-3 کام ہوئے، آخری سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک اب میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو دی گئی، اور وہ آڈیو لیک کی گئی، بلکہ کلیم کیا گیا، لیک کیا کرنا، کلیم کیا گیا کہ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار آ چکا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات تھی، اور وہ جب منظر عام پہ آئی تو وہ ثاقب نثار صاحب کی مبینہ طور پہ ایک آڈیو گفتگو تھی، اور اس گفتگو میں بیک گراؤنڈ میں بڑا شور شرابہ ڈالا ہوا تھا، اور ایسے لگ رہا تھا، ایسے شو کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ابھی وہ آئی اور اس آڈیو کا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہے۔ اس آڈیو کا پوسٹ مارٹم یہ ہوا کہ جن صاحب نے وہ اپنے پرائیویٹ پیج پہ شیئر کی، سب سے پہلے تو ان کی طرف جایا گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور ان جرنلسٹ کی طرف جب لوٹا گیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ تو ثاقب نثار صاحب بطور چیف جسٹس جو مختلف موقعوں میں تقریریں کرتے رہے، ان تقریروں کے ٹکڑے اٹھائے گئے، کوئی ٹکڑا کہاں سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے اٹھا کے وہ جوڑ کے باقاعدہ طور پہ امریکہ میں ایک کمپنی کو دیا گیا، اور اس کمپنی کو کہا گیا کہ ذرا اس کو ایڈٹ کر کے ایک پیس بنا دیا جائے، اور اس کا ایک پیس بنا دیا گیا، اور اس ایک پیس کے بنانے کے بعد وہ ایسے ظاہر کیا گیا، اس طریقے سے صفائی سے، کہ وہ ایک ہی سلسلے کی گفتگو، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ہی گفتگو ہو رہی ہے، دو آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں، اور جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ کوئی بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو لانا ہے، اور مریم صفدر کو یہ کرنا ہے، سزائیں دینی ہیں، نہیں دینی، اس طرح کی گفتگو۔ تو معلوم ہوا کہ جناب وہ ساری کی ساری تو مختلف ٹکڑے جوڑے گئے، اور ثاقب نثار صاحب نے تقریباً چند گھنٹے تک وہ خاموش رہے تھے، اور وہ کوئی گفتگو انہوں نے نہیں کی تھی، لیکن جب انہوں نے ساری گفتگو سن لی، ان کو بھی نہیں یاد تھا شاید، ساری گفتگو سنی تو انہوں نے کہا تھا یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم نے بھی اس پہ ذرا محنت کی تو وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، بلکہ اب ان نشستوں کی باقاعدہ ویڈیو سامنے آ گئی جو بطور چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب مختلف موقعوں میں تقریریں کرتے رہے۔ اب اگلی بات ایک اور چیز ہے کہ اس کے پیسے کس نے دیے، اس فورینزک آڈٹ کے پیسے کس نے دیے، ایڈیٹنگ کس نے کی، اس کے بھی پیسے ہیں۔ وہ ارشد شریف صاحب کی ٹیم نے رابطہ کر لیا اسی کمپنی کے ساتھ، جس کمپنی نے ان کو یہ سارا کچھ ایڈٹ کیا، تو وہ صاحب جو ہیں CEO صاحب وہ بھاگ دیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بندہ ہی موجود نہیں ہے جس نے یہ ایڈٹ کیا تھا، اور وہی بتا سکے گا پیسے کتنے لیے، کتنے نہیں دیے، کس نے پیسے دیے، کیونکہ یہ سوالات اٹھ رہے تھے کہ جو موصوف وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ یہ سارے پیسے دے دیں، یہ پیمنٹ کریں۔ تو پیمنٹ کہیں نہ کہیں سے آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ فادر سسلین مافیا موجود ہے، اور سب مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور سپورٹ کر کے اپنے بندوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا کیوں جا رہا ہے وہ ذرا آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک باقاعدہ طور پہ مریم صفدر صاحبہ نے ایک درخواست دی ہے۔ اس درخواست میں وہ کچھ مانگ رہی ہیں، عدالت سے، عدلیہ سے کچھ مانگ رہی ہیں۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ یہ مانگ رہی ہیں کہ ایک اور بتا دوں کہ مریم صفدر صاحبہ کی بھی ایک آڈیو لیک ہو چکی ہے، اور اس میں کوئی ایڈیٹنگ شیٹنگ نہیں ہے، اس میں کوئی بیک گراؤنڈ میں کوئی وائس ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی، کوئی نوائس ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی، کسی قسم کا شور شرابہ نہیں، بڑی کلیئر ہے۔
تو ایک اپیل فائل کی، اور وہ اپیل فائل کی ایک درخواست، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس جو چل رہا ہے اس میں مریم صفدر صاحبہ نے یہ کہا کہ جو چیز میں آپ کو کچھ اس کے حصے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سابق چیف جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے بیان سے نہ صرف احتساب عدالت کے فیصلے کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے، بلکہ وہ دباؤ اور اثر و رسوخ بھی آشکار ہوتا ہے، جس کے تحت ممکنہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کو نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف نیب کو ریفرنس دائر کرنے کا حکم دینا پڑا، اور جس کے نتیجے میں ایون فیلڈ کا مقدمہ اور پھر 6 جولائی 2018 کو سزا سنائی گئی۔ اس میں پھر آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک مذاق ہے۔ پھر پیرا نمبر 16 میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اسی اپیل کا۔ اس میں ہے کہ سپریم کورٹ کے 28 جولائی 2017 کے فیصلے کے نتیجے میں وزیر اعظم سمیت پوری کابینہ کو گھر بھیج دیا گیا، جس میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ وہ ساری تفصیل بتا رہے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، پیرا نمبر 22 ہے ان کی درخواست کا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں مریم صفدر صاحبہ کہ یہ مسلمہ قانون ہے کہ ذرا سا شک کا فائدہ بھی ملزم کو ملنا چاہیے، لیکن یہاں پوری قانونی کارروائی پر بڑے شکوک و شبہات سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ بے نظیر بھٹو کے SGS کوٹیکنا کیس میں سپریم کورٹ کے 2001 کے فیصلے پر انحصار کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس میں وہ کیا فیصلہ ہے 2001 کا SGS کوٹیکنا کیس، آصف علی زرداری صاحب، محترمہ بے نظیر بھٹو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس میں ٹیلی فونک گفتگو کی ریکارڈنگ منظر عام پر آنے پر سپریم کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ اب اس میں یہ جو چیز ہے نا SGS کوٹیکنا کیس، کچھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا۔ اب مریم صفدر صاحبہ کے ماڈل انہوں نے وہ رکھا ہوا ہے SGS کوٹیکنا کیس اپنے ذہن میں، مریم صفدر صاحبہ نے، نواز شریف صاحب نے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سپریم کورٹ نے، یہ میں بتا دوں کہ SGS کوٹیکنا کیس تھا، اور مریم صفدر کہہ رہا ہوں، محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی گئی تھیں، آصف زرداری صاحب کو بھی اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی۔ یہ وہ مشہور کیس ہے جس میں سینیٹر احتساب جو ہیں، احتساب کہہ رہا ہوں، سیف الرحمان، جن کو احتساب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ سیف الرحمان جو کہ آج کل سمدی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے، ان کے مریم صفدر صاحبہ کے، وہ سینیٹر تھے، اور ان کی گفتگو ہے ملک قیوم صاحب کے ساتھ، جسٹس ملک قیوم کے ساتھ اس وقت، جس میں وہ باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کیا چاہتے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا دینے کے حوالے سے، کہ وہ 7 سال سزا ہونی چاہیے، تو جسٹس قیوم صاحب کہتے ہیں نہیں 7 سال تو زیادہ ہو جائے گی، میں 5 سال کر دیتا ہوں، تو نواز شریف صاحب کو منا لیں گے ہم 5 سال پہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا جرمانہ کتنا کرنا ہے، نااہلی بھی کرنی ہے، وہ ساری ڈکٹیشن سیف الرحمان دے رہے ہیں۔ ایک تو وہ، دوسرا شہباز شریف صاحب ملک قیوم صاحب سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی ہدایات ہیں۔ تو یہ SGS کوٹیکنا کیس جب سپریم کورٹ میں پہنچا تھا، تو میں نے خود ہی اس وقت بطور کورٹ رپورٹر میں نے وہ رپورٹ کیا۔ جسٹس بشیر جہانگیری صاحب تھے سپریم کورٹ کے سینئر جج، بعد میں چیف جسٹس بھی بنے، 5 یا 7 رکنی بینچ تھا، اس نے یہ مقدمہ سنا۔ حفیظ پیرزادہ صاحب، فاروق چنائک صاحب پیش ہوئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرف سے، اور SM ظفر صاحب پیش ہوئے تھے نیب کی طرف سے۔ تو یہ مقدمہ کا تقریباً 2-2.5 ماہ چلا تھا 2001 میں۔ تو اس میں پھر جسٹس ملک قیوم جب میرٹ پہ دیکھا کہ میرٹ پہ بات نہیں بن رہی حفیظ پیرزادہ صاحب نے، کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو وہ چاہتے تھے کہ میرٹ پہ کیس کا فیصلہ ہو، اور میرٹ پہ آ کے سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کرے، لیکن وہ کیس مضبوط تھا اور میرٹ پہ ان کو سزائیں بنتی تھیں، لیکن پھر آخری سہارا لیا تھا حفیظ پیرزادہ صاحب نے۔ انہوں نے جسٹس ملک قیوم کی آڈیو ٹیپس وہ پیش کر دی تھی سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ ہے وہ فیصلہ جس کو سزا دلوائی گئی جسٹس ملک قیوم کے ذریعے۔ تو سپریم کورٹ اس وقت ظاہر ہے وہ بھی کوئی ایڈٹ نہیں ہوئی، اسٹریٹ فارورڈ جو گفتگو ہے
وہی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آئی بی نے ریکارڈ کی تھی اس زمانے میں، اور پیپلز پارٹی کو مل گئی تھی اور بچ نہیں سکے تھے وہ، تو وہ ساری کی ساری پروڈیوس کر دی گئی سپریم کورٹ میں۔ تو اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے وہ یہ نہیں میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ ریمانڈ کر دیا تھا کہ احتساب عدالت اس کو دوبارہ سنے، کیونکہ ملک قیوم کی جو ٹیپ آئی ہے اس سے لگتا ایسا ہے کہ یہ دباؤ ڈالا گیا۔ اب وہ ماڈل سامنے رکھا ہوا ہے شریف فیملی نے، مریم صفدر صاحبہ نے، اور اس ماڈل کے تحت وہ ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہیں تاکہ کسی مناسب وقت پہ جب یہ معاملہ سپریم کورٹ جائے اور کوئی اہم شخص جو ہے وہ اہم عہدے پر فائز ہو جائے، تو تب یہ سارا میٹیریل ہم ادھر پیش کر دیں یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی پیش کر دیں، اور یہ سارا ریلیف جو ہے وہ ہم لیں اس فیصلے کے نتیجے میں۔ یہ ہے ان کا ماڈل۔ اب اسی ماڈل کے معاملہ وہی ہے کہ کیس ایس ٹی ایس کوٹیکنا کیس، سوئس کیس جیسے مضبوط تھا زرداری صاحب اور محترمہ کے خلاف، اسی طریقے سے یہ کیس بھی ہے مضبوط گراؤنڈ پہ، کیونکہ اپارٹمنٹس لندن میں ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اگر یہ اپیلیں خارج ہوتی ہیں تو پاکستان نے پروسیڈ کرنا ہے وہ پراپرٹیز سیل کرنے کے لیے، جیسے پاکستان میں جائیدادیں نیلام ہو رہی ہیں وہاں پہ بھی ہونی ہیں اور پاکستان کو ملنی ہیں، تو اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جی تیار کی جا رہی ہیں۔ ادھر سے یہ آ گیا ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کا معاملہ، واشنگٹن جاتا ہے، وہاں سے ہی ایک پرائیویٹ کمپنی کو دیا جاتا ہے مختلف ٹکڑے کہ جناب یہ جوڑ کے اس کو اصل کی طرح بنا دیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اس کی ایڈیٹنگ کی فیس کون دیتا ہے، فورینزک آڈٹ کروایا جاتا ہے، اس کی فیس کون دیتا ہے، یہ سارے سوال اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور آہستہ آہستہ یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ جب آ گیا معاملہ، اور اب کیا کیا گیا ہے، اب معاملہ ہے جی سپریم ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست دائر کر دی گئی، اور وہ درخواست یہ کی گئی کہ مریم نواز کے وکیل جو ہیں وہ بزی ہیں، مصروف ہیں، لہٰذا یہ سماعت ملتوی کر دی جائے۔ وہ ایک دن کے لیے موجود ہیں جی، اس سے زیادہ دن کے لیے نہیں۔ تو یہ سب کے سب معاملات چل رہے ہیں، اور ان کا مقصد محور صرف ایک ہے کہ گھبرائے ہوئے ہیں، اور گھبرائے ہوئے کس سے ہیں؟ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہوتا ہے تو معاملات خراب ہیں، اس لیے میرٹ پہ فیصلہ نہ ہونے دیں اور اس معاملے کو اتنا الجھا دیا جائے اور اتنا مشکوک بنا دیا جائے کہ پھر کوئی پریشانی کی حد تک یہ فیصلہ نہ ہو سکے اور یہ معاملہ لٹکتا رہے۔ اب ایک اور چیز، اب اس میں گورنمنٹ بھی سامنے آ رہی ہے، اور گورنمنٹ نے بھی ظاہر ہے ججز نہیں بول سکتے، فوج نہیں بول سکتی، تو پھر گورنمنٹ کو آنا پڑتا ہے۔ تو اس میں پہلے کمپین، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہو رہا، بلکہ لگتا ایسے ہے کہ ان کی دال نہیں گلی۔ زبیر صاحب کے ہاتھ جو پیغام گیا تھا آرمی چیف کو، جنرل قمر باجوہ صاحب کو، اس میں بھی دال نہیں گلی۔ اسلام آباد کلب میں جو پیغام پہنچایا گیا اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا، اور ان لوگوں سے کوئی معاملات طے نہیں پائے جا رہے، جس کے بعد اب یہ اس طرح کے معاملات کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایک اور ٹیپ آئی ہے سامنے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی۔ وہ ٹیپ ایسی ہے جی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایڈٹ ویڈٹ نہیں ہے، کلیئر آواز ہے مریم صفدر صاحبہ کی، اور اس آواز میں وہ موجود ہے۔ اس آواز میں مریم صفدر صاحبہ جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں قیام پذیر تھیں نواز شریف صاحب کی دختر ہوتے ہوئے، وہاں پہ وہ ایک میڈیا سیل چلا رہی تھیں، اسٹریٹجک سیل ان کے پاس تھا، سارا میڈیا ان کا تھا۔ تو اس میں مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں کہ 24 نیوز، 92 نیوز، یعنی کہ 92 جو ٹیلی ویژن چینلز کے نام لیے جا رہے ہیں، 24 نیوز، 92 نیوز، سما اور ARY کو بالکل کوئی اشتہار نہیں دینا، بالکل نہیں دینا، یہ وہ احکامات صادر کر رہی ہیں۔ تو یہ ہے جناب وہ ساری چیزیں۔
اور یہ سارے معاملات لائے جا رہے ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں مزید یہ سارا کچھ مزید یہ کیا کہنا چاہیے گند پھیلایا جائے گا اور اعلیٰ عدلیہ پہ حملے کیے جائیں گے، اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان پہ حملے کیے جائیں گے، اور بنیادی اور واحد مقصد صرف ایک ہی ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اپیلیں ہیں وہ یا تو سنی نہ جائیں، اور سنی جائیں تو عدلیہ کو اتنا پریشرائز کر دیا جائے کہ ایس جی ایس کوٹیکنا کیس کی طرح ان کا فیصلہ بھی ریمانڈ ہو جائے، یعنی واپس چلا جائے اور احتساب عدالتوں کو کہ جناب اس کو دوبارہ سنیں اور دوبارہ سن کے فیصلہ کریں۔ یہ ہے وہ ریلیف مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے، خاص طور پہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو مریم صفدر صاحبہ کی جو سزائیں ہیں، احتساب عدالت کا فیصلہ اگر ختم ہو جاتا ہے اور یہ مقدمہ ریمانڈ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو سزائیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور ٹرائل دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور مریم صفدر صاحبہ اگلے انتخابات میں دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گی۔ یہ ساری تگ و دو اس لیے کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ خود کر چکے ہیں ایک کام اور پکڑے گئے تھے، اب یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقہ کار پہ چل کے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ریاست اس بارے میں اور ریاست کے ادارے اس بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس بلیک میلنگ میں آنا ہے یا نہیں آنا۔ کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک احتساب عدالت جج محمد بشیر صاحب کی بھی تھی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو سزائیں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، اس چیز کو ابھی تک چھیڑا ہی نہیں جا رہا، بلکہ ارشد ملک صاحب والے مقدمات کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔